ہم بھی ڈال جائیں۔ ایک مرتبہ آپ کو سورہ برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں چند ایک مقامات پر ارشاد فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو بھی دیکھتے ہیں، وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔ اور ایک مقام کے اوپر اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ منہ اجالے چمکتے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو وہ جن کے منہ کالے ہوں گے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوگے؟ تو اب عذاب کا چکھو مزہ، یہ بدلہ اپنے کفر کا ہے۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں بھی، جو کہ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، اللہ کریم نے وہاں پر بھی اپنے چند لوگوں کی شان بیان کی، لوگوں کے مختلف احوال ذکر کیے، ان میں سے کچھ اس کے انعام اور اکرام سے مستفید ہونے والے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کی سزا کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ سو دونوں کے احوال کو ذکر کیا۔ اس ناطے سے یہاں پر بھی میں نے گزشتہ جمعے کو آپ سے کہا تھا کہ ان چہروں کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے، ان کا مختلف جگہوں سے میں نے آیات کو اکٹھا کیا اور ایک مضمون کی شکل میں آپ کے سامنے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس ناطے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107، اور پھر اس کے علاوہ سورۃ القیامہ کی جو 29ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 اور 25ویں آیت۔ اس کے علاوہ سورۃ الغاشیہ، اس کی تفسیر کی آیتیں آپ کے سامنے جو رکھی تھی، ان میں پروردگار عالم نے آیت نمبر 1 اور پھر اس کے علاوہ آیت نمبر 8 میں انہی چہروں کے متعلق ذکر ہوا تھا۔ اور بھی بے شمار مقام ہیں، لیکن غالباً 10 سے 15 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے اکٹھی کی ہیں، جو صرف اس مضمون پر آ رہی ہیں۔ بعضوں کے چہرے یوں ہوں گے، بعضوں کے چہرے یوں ہوں گے، بعضوں کے چہرے یہ ہوں گے، بعضوں کے چہرے یہ ہوں گے۔ باقی وجود کا کوئی حصہ اس میں ابھی فی الحال شامل نہیں۔ سورہ آل عمران کی جن آیات میں اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بعض چہرے وہ ہیں جو اس دن
روشن ہوں گے، اجالے والے ہوں گے، اور بعض وہ چہرے ہیں جو اس دن کالے ہوں گے، اور وہ جو اللہ کے انعام و اکرام سے روشن کرنے والے چہرے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ کریم نے فرمایا یہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اور پھر وہ چہرے بھی ہیں کہ جو اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اللہ کو دیکھتے ہوں گے، اللہ کے دیدار الہی سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور وہ بھی ہیں جو اس دن ماندے تھکے ہوئے حالت میں ہوں گے۔ یہ سورۃ القیامہ کا احوال ہے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ ان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ ان کی کمر توڑ دی جائے گی، یعنی اس قدر شدید خوفت میں، مشکل میں ہوں گے، اور عذاب اور عتاب کی گرفت میں ہوں گے کہ ان کی مثال دی کہ جس طرح ان کی کمر توڑ دی جائے۔ نازک ترین مرحلہ سورہ غاشیہ میں اللہ کریم نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، بعض وہ چہرے بھی ہیں جو اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف طاری ہوگا ان پر، وہ خوف میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض وہ چہرے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ اللہ کے انعام میں اور اللہ کی عزت اور وقار کے ساتھ چمکتے و روشن ہوں۔ ان آیات کے بیچ میں عنوان سب آیات کا ایک ہے، لیکن اپنی اپنی کیفیت اور اپنے حسب مراتب جو ہے وہ مختلف ضرور ہیں، لیکن مراد سب کی ایک ہے۔ جہاں پر چہروں کی تعریف کی گئی ہے وہاں سے تو موٹا سا جملہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان لوگ مراد ہیں، ان میں انبیاء سر فہرست ہیں، ان میں پھر سب انبیاء کے جو اصحاب کرام ہیں وہ شامل ہے، پھر اس کے بعد میں جس طرح کی قرآن پاک میں ان کی درجہ بندی ایک احوال سے یہ کی ہے الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جو گروہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں جو الفاظ میں تلاوت کر رہا ہوں، ان کے بیچ میں فرمایا گیا کہ شان والے لوگ ہیں، کیونکہ ان شان والوں میں نمبر ایک انبیاء کا مقام ہے، اور انبیاء میں سے پھر اللہ نے امام الانبیاء کا رتبہ سب سے بلند کیا ہے، پھر صحابہ کرام ہیں، اور ان میں بھی صدیقین کا درجہ، جناب ابو بکر صدیق کا درجہ قرآن کی اس نص سے من النبیین والصدیقین، والصدیقین میں جناب سیدنا صدیق اکبر ہی مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کا مقام باقی سب صحابہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، شان والے ہیں، حضور کا ادنا صحابی بھی وہ حضور کے لیے ادنا ہے، ہمارے لیے سب سے اعلیٰ ہے، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جمیع صحابہ کرام و اہل بیت اطہار ہمارے لیے معیار عزت ہے، وہ شرف و عزت و تکریم کے لائق ہیں، صدقہ ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لیکن فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے علاوہ پھر وہ بھی ہیں جو شہیدوں میں ہیں، اور شہداء میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تلوار کے ذریعے سے شہید ہوئے، بعض وہ لوگ بھی اقسام شہداء میں قسم جو شہادت کی ہیں مختلف ہیں، ان میں سے ایک شہید کا درجہ یہ بھی ہے کہ جو علم کی راہ پر چڑھا، علم حاصل کرتے کرتے علم کے پڑھتے پڑھاتے اسی راہ میں عمر گزر گئی تا دم آخر، یا وہ علم پڑھاتا رہا یا وہ علم کی ترویج و ارشاد کے کسی بھی خدمت کے لیے کسی امور میں، کسی دفتر میں، کسی شعبے میں کام کرتا رہا، جو علم کے حصول یا علم کی ترویج کا باعث بنتا رہا۔ بعض لوگوں نے علم سیکھا لیکن انہوں نے کتابت شروع کی، وہ لکھنے پر کتابیں لکھی، انہوں نے تقریر نہیں کی، انہوں نے درس نہیں دیا، وہ لوگ بھی اس میں ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم سیکھا، وہ مقرر بن گئے، انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو علم پھیلانے کی کوشش کی، لہذا یہ تقریری علم ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم پڑھا، استاد سے پڑھا، پھر سیکھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ خود اس مسئلہ تدریس پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے آگے وہ درشن لگا دیا، باضابطہ طریقے سے اپنے شاگردوں کو کتاب کا علم دیتے رہے، سنت کا درس دیتے رہے،
اسی راہ میں عمر بیت گئی، لہذا وہ لوگ شہیدوں کے بیچ میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرما دیا گیا کہ قیامت کے دن میں ہم شہیدوں کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کو برابر ملائیں گے۔ جب وزن ہوگا تو ہم علماء کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون پر غالب کر دیں گے۔ یہ ایک الگ درجہ ہے، یہ ایک الگ مقام ہے، لیکن یہ شہیدوں میں شامل ہے۔ شہید وہ بھی ہے کہ جس نے نہ تو تلوار سے وہ شہید ہوا، کوئی جنگ نہیں لگی، لیکن نہ تو اس نے علم پڑھا، نہ وہ علم کے مسند پر بیٹھا۔ لیکن شہادت میں وہ بھی ہے کہ جو اپنی حلال کی مزدوری کے لیے زندگی بھر مشقت کرتا رہا اور اپنے بال بچے کا پیٹ پالتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہادت کے، اگر اس راہ میں اس کو موت آ جائے، مزدوری کرتے ہوئے مارا جائے اور وہ مزدوری اس کی حق حلال کی، جو ہی وہ فوت ہوگا وہ شہید ہی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا القاسم حبیب اللہ، محنت کا جو حق حلال کی مزدوری کرنے والا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کو فرمایا کہ وہ اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ ہے، اس کا لقب حبیب اللہ ہے۔ یعنی حالانکہ حبیب اللہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ لقب تو ان کو سزا ہوا، لیکن محنت کرنے والے کا یہ اللہ نے انعام دیا ہے، حضور کی زبان سے ملا ہے، لہٰذا ہم من وان تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ فرما دیا گیا کہ جو محنت کرتے ہوئے اس راہ پر محنت مشقت کرتے کرتے اس راہ میں چلا گیا، اپنے دم چھوڑ گیا، سانس ختم ہو گئی، انتقال جو ہی ہوا، اللہ اس کو شہیدوں میں شامل کرے گا۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ان روشن چہروں میں جہاں انبیاء ہوں گے اور جہاں صدیقین ہوں گے، وہاں پر یہ شہید بھی آئیں گے۔ ابھی شہید کی یہ میں نے 3 باتیں کی کہ بہت مختصر چیپٹر ہے، شہید کی بہت لمبی تفصیل ہے، جس میں سے گنتا چلا جاؤں تو اسی پر ہی بات، یعنی جمعہ کا ٹائم بھی گزر جائے، لہذا یہاں شارٹ جملے سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی جو حق حلال کی مزدوری کرنے کے لیے راہ سفر میں رہا، حصول رزق کے لیے محنت کرتا رہا، جائز ذرائع سے اپنا رزق کماتا رہا، اگر اس دوران میں اس کو فوتگی ہو جائے یا وہ وفات پا جائے تو وہ شہیدوں میں شامل ہوگا، لہذا ان روشن چہروں میں شہداء بھی شامل ہیں۔